بنانے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کو فراز کو سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جنتی عورت ہے، وہ عورت جنتی عورت ہے کہ جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اور وہ عورت جنتی عورت ہے کہ جس کو اس کا شوہر دے کے خوش ہو جائے. اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سب کے لیے باعث توجہ ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی. 3 آدمی ایسے، 3 اشخاص ایسے، 3 افراد ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی. نمبر 1 وہ شخص جو لوگوں کا حاکم ہے لیکن قوم اس سے ناراض. وہ شخص جو حاکم وقت ہے، قوم اس سے ناراض، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. وہ عورت جو آرام سے ٹھنڈی نیند سو رہی ہے، شوہر اس کا ناراض ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور وہ شخص جو اپنے بھائی سے قطع تعلق ہی کر لیتا ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. کتنی سادہ سی اور کتنی خوبصورت باتیں اور کتنی آسان اور عام فہم باتیں ہیں جو جس میں مبتلا ہے. عورتیں شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی، بھائی سے قطع تعلق ہی کر رہا ہے، نمازیں ہی پڑھ رہا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام سے فرماتے ہیں نماز قبول نہیں ہوتی. جب ہمیں ان باتوں کا پتہ ہوگا تو پھر تو ہم سمجھیں گے. جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے سمجھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو حکم دیا، قرآن مجید میں اللہ نے مردوں کو حکم دیا، ایمان والوں کو حکم دیا حلال کمائی کرو. عورت کا حق ہے، اولاد کا حق ہے کہ عورت کا شوہر اور بچوں کا باپ انہیں رزق حلال کما کے لا کے دے، اور جو پیچھے چھوڑے وہ بھی رزق حلال ہونا چاہیے تاکہ رزق حلال کھا کے ان کے جسم جو پلے وہ اطاعت اور فرما برداری والا جسم پلے. اور جو جسم حرام سے بنتا ہے، ایک شخص حرام ہی کماتا ہے، پیدا ہی حرام سے ہوا ہے، باپ حرام ہی کھاتا تھا، حرام پانی پیتا تھا، حرام کپڑے اس کے تھے، اور آج اولاد بھی ہے اسی مال سے پیدا ہوئی ہے، پھر وہ بھی پیدا ہوئی اس نے حرام ہی کمانا شروع کیا ہے، اس نے کیا پیچھے چھوڑا؟ اپنی دوزخ کی آگ چھوڑی. رزق حلال یہ بھی عورت کے لیے مرد کے اوپر حق ہے کہ وہ اس کو ادا کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف جب یہ فرمایا کہ شوہر اس کا نام نفقہ دے، اس کو شوہر اس کو کپڑے اور اس کے آرام و سائز کے لیے اسباب مہیا کرے، ادھر عورت کو کہا کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو اور اس کے جائز احکام کو پوری طرح تعمیل کرو اس کے. اور پھر ساتھ آقا علیہ السلام نے 1 2 3 4 5 کی حدیث کے اندر آپ کو یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ملے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر. یعنی اتنی اہمیت، اتنی فوقیت، اتنا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، مردوں کو دیا درجہ کہ اگر کسی کو اللہ کے ساتھ سجدہ کرنا ہوتا ہے تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور مرد کا حق کوئی نہیں ہے، بس مرد فارغ ہے. یہ تو اس کا ایک مرتبہ بتایا گیا، حقوق اس کے بہرحال اتنے ہی جو اس کے اوپر ڈیوٹی سے لگائی گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر نے عورتوں کو فرمایا اپنے شوہر کے گھر میں خیانت نہ کرنا، اس کے مال میں خیانت نہ کرنا. اس لیے ساتھ یہ بھی حدیث میں آتا ہے، خیرات و صدقات کے بارے میں آتا ہے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال خدا کی راہ میں دیتی ہے اس کو ثواب نہیں پورا ملتا، اس کو اجازت لینی چاہیے، اور جو اجازت دے پھر اس کو ثواب ملے گا. یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر آج کل کیا ہوتا ہے، بعض نادان بچیاں جب شادی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے شوہر کا مال جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کی طرف بھیجتی ہے. یہ انتہائی نازیبہ حرکت ہے، قطعاً جائز نہیں ہے. یہ حدیث میں 2 باتیں آتی ہیں ان حقوق کے بارے میں، ایک ہے بیٹا، ایک ہے بیوی. بیٹا اپنے ماں باپ کا ہے، عورت اپنے شوہر کی بیوی ہے. بیٹے کا تعلق ماں باپ کے ساتھ بھی ہے، بیوی کے ساتھ بھی ہے، بیوی کے ساتھ شوہر کا تعلق ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بیٹا ہونے کا تعلق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا میں، اس معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بعد عورت کے لیے
سب سے زیادہ اطاعت جو ہے ماں اس کے اپنے شوہر کی اس کے اوپر فرض ہے. اور لڑکے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق اس کے اوپر ہے. والدین کی اطاعت اس کے اوپر ہے. عورت کے لیے شوہر کی اطاعت اور بیٹے کے لیے والدین کی اطاعت. اب عورت جو آ گئی ہے اس کے اوپر اس کے اپنے والدین کی کوئی حقوق نہیں ہے. جو کسی کی بیوی بن گئی ہے اب اس عورت کے اپنے سگے والدین کے کوئی حقوق نہیں ہے. اب شوہر کے حقوق ہیں. اور یہ جو لڑکا ہے جو شوہر بنا ہے اس کے ماں باپ کے اس پر برقرار ہے. پہلے صرف تمہارا بیٹے کے تب حقوق تھے, اب اس کے شادی ہونے کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق اس کے اوپر ہے. لیکن پھر آگے تو ڈویژن ہو گئی ہے کہ اگر وہ مالدار ہے تو اپنے والدین کی مال سے خدمت کرے, اگر غریب ہے تو ویسے خدمت کرے, اگر محتاج ہے تو پھر والدین اس کے محبت کرے. پھر یہ درجہ بدرجہ چلتا ہے. لیکن والدین کی تعظیم اور عظمت اور اطاعت جو ہے اس سے وہ فارغ نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈویژن کی ہے اور فرق بتا دیا ہے اس کا کیا حق ہے اس کا کیا حق ہے. جب ہم سبھی لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے, خوش اخلاقی سے بولیں گے, ہماری اولادیں بھی اچھی ہوں گی. اولاد کو پتہ چل جائے گا یہ میرے ابا جی حضور ہے, یہ میری اماں جی حضور ہے. دونوں کا تقدس جو ہے وہ خیال رکھے گا. اور جب وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑے واضح کلمات میں قرآن مجید میں سورۃ الداہر میں آیت نمبر 2 میں سمجھائی ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اس کے ماں اور باپ, مرد اور عورت کے پانی سے بنایا ہے, اور ہم نے اس کو دنیا امتحان میں ڈال دیا ہے, اور اس کو ہم نے کان دیے سننے کے لیے, آنکھیں دیے دیکھنے کے لیے. یہ دونوں کا حصہ ہے, ماں کا بھی حصہ ہے, باپ کا بھی حصہ ہے. اس لیے اس پر دونوں کے حقوق ہیں. جب یہ شوہر بیوی بن جائے گی پھر اس کے شوہر کے حقوق ہے, اور جب تک یہ زندہ ہے, ماں باپ اس کے زندہ ہے, تو اس کے والدین کے اس پر حقوق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرنے کے بعد کبھی فرما دیا کہ لوگوں اپنے والدین کے حقوق مرنے کے بعد بھی ادا کیا کرو. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد کیا حقوق ہے؟ فرمایا نمبر 1 ان کی نماز جنازہ پڑھو, ان کے لیے دعائیں کرو, ان کا حق میں استغفار کرو. فرمایا کہ ان کے قرضے ادا کرو, ان کی وصیتوں پر عمل کرو. اور فرمایا کہ ان کے رشتہ داروں, ان کے دوستوں کے ساتھ اسی طرح محبت برا سلوک کرو جیسے وہ خود کیا کرتے تھے. یعنی پوری زندگی کا ایک نظام, اس یونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آداب اور تمام طریقے اپنی نورانی زندگی کے نمونہ سے بھی سمجھا دیے ہیں, احکام دے کر بھی سمجھا دیے ہیں, مثالوں سے بھی سمجھا دیے ہیں. صحابہ کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں. جب ہم لوگ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی ہر گھر کو امتحان سے بچائے. بفضل تعالی گھر بڑا خوبصورت ہو. ہمارے بابا سرکار نگینہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت, جب میری شادی ہوئی نا تو مجھے فرمانے لگے بیٹے دیکھ یہ تو ہے یہ تیری بیوی ہے. دونوں کو میں سمجھایا. اس کو بیٹا یہ تو ہے یہ تیرا شوہر ہے. اور میں دیکھو کبھی اسے کسی بات پر غصہ آیا ہوگا, کبھی تجھے بھی غصہ آیا ہوگا. مجھے فرمایا جب تم گھر میں آؤ کبھی یہ دیکھو اس کی طبیعت غصے میں ہے تو یہ کوئی تلخ بولے تو نرم ہو جانا, تم تلخ نہ ہونا. اور کبھی مجھے فرمایا کہ جب اس کو فرمایا کہ جب یہ کبھی طبیعت میں گرمی ہو نا اور سخت بولے تم نرم ہو جانا. ورنہ جب تم ایسے ایک دوسرے پر نرمی میں ایسے سختی میں چلو گے نا تو تمہارا بیڑا منزل مقصود کو پہنچ جائے گا. اور اگر تم دونوں سخت ہو کر ٹکرا جاؤ گے کام ختم ہو جائے. آپس میں محبت کرنی چاہیے, ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے, حقوق پہچاننے چاہیے. بفضل تعالیٰ پھر نظام زندگی خوبصورت ہو جاتا ہے. تان و تشریح نہیں کرنی چاہیے, کسی کے والدین کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, اپنی بیوی کے والدین کا احترام کرنا چاہیے, بیوی کو اپنے شوہر کے والدین کا احترام کرنا چاہیے, انہیں بڑوں کا احترام ایک دوسرے کرنا چاہیے, اور جو اوپر بڑے ہیں ان کو بھی صلح رکھنی چاہیے تاکہ چھوٹوں کی لڑائی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.